وہ ہے شب قدر کو تلاش کرنا۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ دنیا سے رابطہ کٹ آف ہو جائے اور اللہ سے رابطہ جڑ جائے۔ دوسرا اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے انسان شب قدر کو تلاش کر لے۔ جب رمضان کا سارا مہینہ فضیلت والا ہے تو اعتکاف کو آخری عشرے میں کیوں رکھا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلا عشرہ ہے رحمت، دوسرا عشرہ ہے مغفرت، تیسرا عشرہ ہے نجات۔ تو نجات کا معنی ہے چھٹکارا۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا جنتی ہونا لکھوا لے، اور اگر وہ جنتی ہونا نہیں لکھوا سکتا یا اس نے اتنی محنت نہیں کی تو کسی قسم کے اس کے اعتکاف کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ نجات کا معنی ہے چھٹکارا، اور چھٹکارا کس چیز سے؟ چھٹکارا ہے جہنم سے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ بندہ ایک تو دنیا سے رابطہ توڑ لے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بندہ شب قدر کو تلاش کر لے۔ حضرت مولا حسین فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا اس کو 2 قبول حج اور 2 قبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حج قبول ہو جانا، اس کا جو ثواب ہے اس کا آپ اندازہ یہاں سے لگا لیں قبول حج کا، کہ جب کوئی بندے کا حج قبول ہو جائے نا تو حدیث کہتی ہے کہ قبول حج کا فائدہ اتنا ہے کہ بندہ اس طرح کر کے کوڑا ہو جاتا ہے، اس طرح کر کے اس بندے کی زندگی ہو جاتی ہے کہ آج ہی وہ دنیا میں ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہو۔ ایک قبول حج کا اتنا ثواب ہے، تو جب 2 قبول حج کا ثواب بندے کے نامہ اعمال میں آ جائے اور 2 قبول عمرے کا ثواب بندے کے نامہ اعمال میں آ جائے، اعتکاف کرنے کے بعد اگر اعتکاف کے تقاضے پورے کیے ہوں تو پھر حساب لگائیں کہ ایک حج کی قبولیت کا ثواب ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا پہلے دن کا بچہ جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں اتنا بڑا ہے، تو 2 قبول حج اور 2 قبول عمرے کا ثواب کتنا ہوگا؟ یعنی اعتکاف کی فضیلت اتنی ہے۔ اعتکاف کی قسمیں 3 ہیں، کبھی اعتکاف واجب ہوتا ہے، کبھی اعتکاف سنت ہوتا ہے، اور کبھی اعتکاف نفل ہوتا ہے۔ اعتکاف واجب وہ ہوتا ہے جو خود بندے نے اپنے اوپر ذمہ کیا ہو، یعنی کہ کوئی منت مانی ہو جس کی صورت میں اس کو آگے جا کے اعتکاف بیٹھنا ہو، وہ واجب ہوتا ہے۔ اور سنت اعتکاف جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا ہے، آخری عشرے کا ہے، عشرہ نجات کا ہے۔ نفلی اعتکاف وہ آپ کبھی بھی حالت اعتکاف میں آ سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جیسے ہی آپ اپنے جوتے اتاریں اور مسجد کی دہلیز پہ قدم رکھیں، آپ وہیں پہ نیت کر لیں نفلی اعتکاف کی، تو جتنی دیر آپ نماز پڑھتے رہیں گے مسجد میں، ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، اتنی دیر تک آپ حالت اعتکاف میں بھی رہیں گے۔ اور علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ ایک مفت کا ثواب ہے کہ بندہ مسجد میں آئے تو وہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، 10 منٹ رکے، آدھا گھنٹہ رکے، 1 گھنٹہ رکے، جتنی دیر بھی رکے گا، نماز کا ثواب وہ تو اس نے خریدنا ہی خریدنا ہے، تلاوت قرآن کا ثواب اس نے خریدنا ہی خریدنا ہے، لیکن ایکسٹرا اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہی وہ مسجد سے نکلے گا تو جہاں دوسری نیکیوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں موجود ہوگا، وہیں پہ بالکل مفت میں ایک ایکسٹرا طور پہ اعتکاف کا ثواب بھی اس بندے کے نامہ اعمال میں موجود ہوگا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، اس کو سماعت کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخر عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے، اور یہ سنت موقدہ ہے آقا کریم کی۔ کیا ہے سنت؟ اور سنت موقدہ جس طرح آپ 4 سنتیں پڑھتے ہیں ظہر کی، پھر آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں، یہ سنت موقدہ۔ موقدہ نکلا ہے تاکید سے، حضور کا وہ عمل جو آقا کریم نے پوری زندگی کیا، جو آقا کریم نے اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ سنت موقدہ ہے اعتکاف، اور سنت موقدہ کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ پوری زندگی عمل آقا کریم نے کیا ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مدینہ شریف میں اعتکاف کیا ہے، مکہ کی زندگی میں تو نہیں کیا۔ اس کا جواب آپ یہ دے سکتے ہیں کہ مکہ شریف میں اعتکاف کا حکم ابھی نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ جو آیت ہے نا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم مکہ میں نہیں ہے بلکہ وہ حکم مدینہ میں ہے۔ تو جب یہ حکم نازل ہو گیا، اس حکم کے نازل ہونے کے بعد کی جو حضور کی زندگی ہے اس میں آقا کریم نے جتنے بھی رمضان المبارک آئے ہیں کسی کو بھی مس نہیں کیا۔ ہر رمضان المبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے، اس لیے اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ اعتکاف کس مسجد میں کیا جائے؟
سب سے پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ اعتکاف اس مسجد میں کریں جس میں جمعہ پڑھا جاتا ہو، جس کو جامعہ مسجد کہتے ہیں، اعتکاف اس میں کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جامعہ مسجد میں اعتکاف کا یہ فائدہ ہوگا، ایک تو 5 وقت کی باجماعت نماز ملے گی، اذان ملے گی، دوسرے نمبر پہ جمعہ پڑھنے کے لیے معتکف کو، اعتکاف کرنے والے کو کسی جامعہ مسجد میں دور نہیں جانا پڑے گا، تو وہیں پہ اس کا جمعہ بھی ادا ہو جایا کرے گا۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس مسجد میں اعتکاف بیٹھیں جہاں پہ پورا سال 5 وقت اذان ہوتی ہو اور 5 وقت ریگولر طریقے سے جماعت ہوتی ہو، وہاں پر اذان اور امام وہاں پہ معین ہو، اذان، مؤذن اور امام وہ وہاں پہ موجود ہو اس مسجد کا، خواہ کبھی کبھی جماعت رہ بھی جائے لیکن یعنی لوگوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، نمازیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے یا موسمی حالات کی وجہ سے نمازی مسجد میں پہنچ نہ سکے ہوں، ایسی مسجد کہ جس کا مؤذن معین ہو کہ اذان مس نہ ہوتی ہو اور امام معین ہو کہ وہاں پہ امامت کے لیے بندہ ہر وقت پورا سال موجود رہتا ہو، تو دوسرے نمبر پہ اس مسجد کا انتخاب کریں کہ جس مسجد میں باجماعت 5 وقت کی اذان اور امامت اور جماعت ہوتی۔ تیسرے نمبر پہ اعتکاف کتنی عمر کا بچہ بیٹھ سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، دھیان سے لکھا ہے انہوں نے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ اب حیض اور نفاس کو کیوں بیان کیا گیا؟ اگرچہ حیض اور نفاس کا تعلق ایک مرد کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن عورت کے ساتھ تو ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اعتکاف جس طرح سنت مؤکدہ مرد کے لیے ہے ویسے ہی سنت مؤکدہ عورت کے لیے۔ اگر عورت کے لیے نہ اعتکاف ہوتا تو پھر وہ حیض اور نفاس کی کنڈیشن کو کتاب میں بیان ہی نہ کرتے۔ تو حیض اور نفاس کے الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عورتیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں لیکن مسجدوں میں نہیں، وہ بیٹھے گی اعتکاف اپنے گھروں میں اور ان کا جو گھر ہوگا وہی ان کے لیے مسجد ہوگا۔ البتہ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ پورا گھر جو ہے وہ مسجد کی کنڈیشن یا اس حالت میں نہیں ہوگا، ایک جگہ مختص کرنی پڑے گی۔ بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جو مسجد بیت اس کو بولتے ہیں، مسجد بیت کہتے ہیں گھر کو۔ عام طور پہ ویسے میں نے دیکھا ہے گھروں میں مصلی کی جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پہ مستقل نماز ہی مائیں بہنیں پڑھتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اسی جگہ کو، اعتکاف والی جگہ، ایک خاتون اسلامی بہن بنائے۔ لیکن اگر اس کو نہیں کسی کمرے میں تو پھر اس کمرے سے باہر نہ جائے، اس کو ساری کی ساری پابندیاں اسی کمرے پر لاگو کرنی ہیں، یہ نہیں کہ گھر میں عام روٹین کے دنوں کے مطابق چلنا پھرنا ہے۔ تو جہاں تک مسئلہ عورتوں کے اعتکاف کے بیٹھنے کا ہے تو وہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اور سب سے افضل مسجد جو ہے وہ مسجد حرام کا اعتکاف ہے، اس کے بعد مسجد نبوی کا اعتکاف ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ کا، اور اس کے بعد پھر اس مسجد کا پوری دنیا میں جس مسجد میں جمعہ پڑھا جاتا ہے۔